العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے. سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. فرماتی ہے میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے. میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بکائے نور بن گیا. پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا. کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے. مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا. اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا. اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر، تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے. بخیل کہتے کنجوس. فرمایا کنجوس ہے وہ شخص. آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اب آپ غور کیجیے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اچھا اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے. تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کریں گے. ہاں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ. آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے. لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں میں مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا. ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے.
अंधेरे में डूबा हुआ, तलवार से तेज, बाल से बारीक, लोग घबराए हुए होंगे, मगर मेरे रजा से पूछो, कहते घबराना किस बात का है, आका भी तो वहां होंगे ना। और नबी पाक पुल सिरात के किनारे अल्लाह की बारगाह में रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हो, तो आला हज़रत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरना। आप कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु हे वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु। दुरूद पाक को न छोड़ें, दुरूद पाक को थाम लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दुनिया में भी बरकतें देखेंगे और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी इसकी बरकतें देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है हौज़े कौसर पर मेरे पास कुछ गिरोह आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिनको मैं कसरते दुरूद की वजह से पहचानूंगा। तो दुरूद पढ़ेंगे तो पहचान होगी ना, है इंशाअल्लाह, तो दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, आशिक अकबर हैं। मर्तबा क्या है, अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी कायनात में अंबिया और रसूल के बाद अगर कोई सबसे अफजल हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अच्छा, आप ईमान सबसे पहले लाने वालों में से हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैं आज आपकी दो बड़ी कमाल की बिजनेस डील्स बताना चाहता हूं जिस पर आपको टॉन्ट किया गया, जिस पर आपको तंज किया गया। आज किसी कारोबारी आदमी को कोई दूसरा कारोबारी आदमी कहे कि यार तुम बड़े कारोबारी बनते हो, इतना महंगा सौदा ले आए, ऐसा घटिया माल ले आए, इतना घाटे का सौदा किया, तो बिजनेसमैन को फील होता है कि यार दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये बड़े कमाल के बिजनेसमैन थे। मगर आपकी जिंदगी में जो दो वाकयात मैं आज बयान करने जा रहा हूं, दोनों वाकयात में कुछ ऐसी डील्स हुई, कुछ ऐसे सौदे हुए जिस पर आप पर बाकायदा तंज किया गया, आप पर टॉन्ट किया गया। मगर सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया ना और जो काम किया, यकीन करें ईमान ताजा हो जाता है। एक सौदा तो आपने किया, वो कौन सा सौदा था कि एक बहुत बड़े आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल जो आज आशिकों के इमाम हैं, वो कोई और नहीं है, हम सबकी आंखों के तारे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। ईमान कबूल किया। अब हबशा कहाँ है पहले ये पता होना चाहिए। हबशा इथोपिया को कहते हैं, आज के दौर में इथोपिया जो है वो हबशा था पहले, ठीक। अब हबशा, अच्छा ये भी शायद बहुत सारों को नहीं पता कि मक्का पाक के बाद सबसे पहले जहां इस्लाम पहुंचा ना वो हबशा है। पिछले दिनों मुझे इथोपिया जाने का मौका मिला तो वहां के लोग बड़े फख्र से एक जुमला कहते हैं कि हमारा वतन दारुल हिजरा है, ये हिजरत वाला मुल्क है, और मक्के के बाद सबसे पहले दुनिया में कहीं इस्लाम पहुंचा है तो वो हबशा में पहुंचा है। हमारे वतन से हजरत बिलाल हबशी थे, हमारा वो वतन है जहां उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तो हिजरत करके तशरीफ लाए थे, और वो अजीम नजाशी बादशाह जिन्होंने ये वाकया पढ़ा होगा वो भी वहां पर हबशा में थे। तो बहरहाल अब वो हजरत बिलाल मक्के नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, कलमा पढ़ लिया। अब आप चूंकि गुलाम थे, उस जमाने में गुलाम आका के कब्जे में हुआ करता था, उनका आका था उमैया। अच्छा, उमैया बड़ा जालिम शख्स था, वो हजरत बिलाल हबशी को बहुत मारता था कि अल्लाह का इनकार कर दो, इस्लाम का इनकार कर दो। हजरत बिलाल हबशी जो है वो मना करते थे कि मैं रब का इनकार नहीं कर सकता, वो बहुत मारता। जो मक्के मदीने गए हैं उन्हें पता है कि जब गर्मी शरीफ और उरूज पर होती है तो गर्मी का आलम क्या होता है। तो मक्के की गर्मी में तपते रेगिस्तान में हजरत बिलाल को वो लिटाता था, सीने पे पत्थर रखता था रेगिस्तान के अंदर, और कहता था कहो अल्लाह एक नहीं, या अल्लाह का इनकार करो, आप अल्लाह अहद, अल्लाह एक है के नारे बुलंद करते। अब प्यारे आका जब एक दो बार वहां से गुजरे, देखा कि हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, आपकी आंखें भीग आई हैं, आपको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत बिलाल से, मगर वो जालिम आका था उसका। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब ये देखा कि नबी पाक बिलाल से मोहब्बत बड़ी करते हैं और ये बंदा जो है कब्जे में है उमैया के और वो उसके आका हैं, तो आप पहुंच गए उसके आका के पास, उमैया के पास। जाकर कहा, ए उमैया, इस हबशी गुलाम को मुझे दे दो, कितने में दोगे? तो अब मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं, हमारे आजकल के दौर से। मिसाल के तौर पर उस जमाने में मार्केट रेट 5,000 रुपए था, उस जमाने की करेंसी दिरहम और दिनार थी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, 5,000 रेट था। उसने कहा मैं 10,000 में दूंगा। आपने कहा मुझे डील मंजूर है, मुझे 10,000 में दे दो। कहता नहीं अब 15,000 में दूंगा। कब मुझे 15,000 में मंजूर है, कहा 20,000 में दूंगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, आपने कहा मुझे 20,000 में मंजूर है। वो पैसे बढ़ाता गया,
حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے، آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی، امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حوالے کیے، پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے، اے ابوبکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو، یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ حضور بلال حاضر ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے، میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدیق اکبر، کیسی ڈیل کی ہے، کیسا سودا کیا ہے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے، مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو صحرا تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا، اس نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم نے، ذرا سنیے گا، تفسیر عزیزی میں ہے۔ کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا، دور جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی تھا، جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کر لیا، آپ نے جیسے ہی پتہ چلا آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا، کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے اے ابو بکر تم تو سوداگری میں ماہر تھے، تجارت میں ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لات و عزا یہ ان کے بت تھے، لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے، معاذ اللہ، کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کہا، اے کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا، اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا، میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے، میں نے حق بات کو قبول کیا ہے، گھاٹے میں میں نہیں گھاٹے میں تم ہو، میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں، اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا، آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں گھاٹا تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سودا میں نے کھڑا کیا ہے، نقصان میں تم ہو۔ ارے یہ دو بندوں کی بات ہے، مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زبانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں، سارے خسارے میں ہیں، صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں تین کوالٹیز ہوں، تین صفات ہوں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، میں نقصان والی سائیڈ پہ ہوں یا ان تین چیزوں کی عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صاحب ایمان، مومن ہو، اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟
फरमाया नेक अमल करता हो कि जो नेकियां नहीं करता, गुनाह कमाता है, वो भी सख्त नुकसान में है। गुनाह तो एक आग है जो इंसान की जिंदगी को जलाकर राख कर देता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता है? हाँ, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की। तो पता चला ईमान वाला हो, नेक अमाल करने वाला हो। अब ये चेक करना है मुझे और आपको, हम नेकियां करने वाले हैं, ये गुनाह करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर फरमाया हक बात की और सब्र की वसीयत करने वाला हो, जो खुद भले नेक बन जाए मगर दूसरों को नेकी की दावत ना देता हो, दूसरों को बुराई से मना ना करता हो, वो भी नुकसान में है। ऐन मुमकिन है कि जब गुनाहगार अजाब में गिरफ्तार हो तो ये भी पकड़ में आ जाए। तो अब ये बात समझनी है कि ईमान वाला नुकसान में नहीं, नेकियां करने वाला ये नुकसान से बच जाएगा, और दूसरों को भी नेकी की दावत दे, दूसरों को भी अच्छी बातें बताए, ये नुकसान से बचने वाला है। हमें चेक करना है ये तीनों औसाफ हमारे अंदर हैं कि नहीं। कुरान करीम की एक मुख्तसर सूरत है, ये मुबारक सूरत वल असर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें सिर्फ एक रुकू है, 3 आयतें हैं, 14 अल्फाज हैं और 68 हुरूफ हैं। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह असर पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए सब्र पर मोहर लगा देगा और रोजे क़यामत अहले हक के साथ। इतनी मुख्तसर सूरत और इतने फजाइल, शानदार लेसन, जिंदगी गुजारने का गोया तरीका बयान कर दिया गया इस मुख्तसर सूरत में। बज़ाहिर तो बड़ी मुख्तसर सूरत है, मगर काश हम इसको समझने वाले बने। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम शाफई इस मुख्तसर सूरत के बारे में क्या फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं अगर लोग इस एक सूरत में गौर व फिक्र करें तो यही इनके लिए काफी है। एक सूरत ही कुरान की काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। आप ही का फरमान है, अगर अल्लाह पाक सूरह असर के अलावा और कोई दलील नाजिल न फरमाता तब भी यही नसीहत दुनिया और आखिरत के लिए काफी हो जाता। इस कदर डीप है, इस कदर लेसन है। अफसोस ये कई बार पढ़ी, कई बार इमाम साहब ने पढ़ी, हमने सुनी, मगर क्या उसके दिल पर असर किया? अंडरस्टैंड ही नहीं करते हम कुरान, तर्जुमा तफसीर से पढ़ते ही नहीं, हालांकि कितना कमाल का मैसेज है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि 14 अल्फाज, 3 आयतें और इतना सबक। आगे चलिए, सूरह असर की अहमियत का अंदाजा ये लगाना होगा कि इसे याद रखना, बार बार दोहराते रहना चाहिए। तबरानी शरीफ में है कि 2 सहाबा का ये मामूल था कि जब आपस में मिलते थे एक दूसरे को सूरह असर सुनाया था, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ताकि याद रहे कि नुकसान है, ये इंसान खसारे में चला जाएगा अगर अच्छी बातें नहीं करेगा, ईमान पर इस्तिकामत हासिल नहीं करेगा। अल्लाह करे कि हम भी जब दोस्त मिले आपस में, कोई किसी को कुरान सुनाए, कोई हदीस सुनाए, कोई आखिरत की बात बताए। हमारी तो गैदरिंग की फजूल बात से शुरू होती है, गलत बातों से स्टार्ट होती है, गलत बातों पर खत्म होती है। हम 1 घंटा चाय पर बैठ जाए, कभी पोस्टमार्टम तो किया करें अपनी गैदरिंग का कि यार 2 घंटे दोस्तों में बैठा, खड़ा हुआ, करके क्या आया? गीबतें, हसद, बोहतान, मजाक, मस्करी, किसी की दिल आजारी। यानी हमारी 1-2 घंटे की महफिल भी कितनी फजूल बातों पर मुश्तमिल होती। ना करें, ये वक्त गुजरता जा रहा है। सूरह असर की एक और खूबसूरत बात, इंशाल्लाह आज इसी सूरत के बारे में मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सूरह असर में जहां आखिरत के बारे में याद दिलाया है ना, लेकिन अगर इसी सूरत को इश्क की नजर से देखो तो इस पे भी नबी पाक की नात बयान की गई है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि आप क्या, जो ये सूरह असर में जो नात का पहलू है ना, वो नात का पहलू ये है, बल असर क्या है? जमाने की कसम। असर अरबी में जमाने को कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम का एक कौल ये भी है कि जमाने से मुराद अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मुराद है, क्योंकि वो जमाना सबसे अफजल जमाना था। हाँ, ये बात तय है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, लेकिन जिस जमाने में मेरे आका मौजूद हैं, हालांकि आखिरत की याद दिलाई जा रही है, मगर यहां भी रब ने अपने महबूब का जिक्र फरमाया कि मेरे महबूब के जमाने की कसम। कौन से जमाने की बात की है? जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। सैयदी आला हजरत क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं, कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह,
تیرے شہرو کلامو بکا کی قسم. اللہ اکبر. قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا. تو سبحان اللہ. اب ذرا ایک بات یاد رکھیے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں, یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا زمانہ ہے, پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں, 3 ادوار کہلاتے ہیں, یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے. یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا, کیسا دربار تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اس سمت علی, اس سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دیدار کا. اچھا اب ایک اور تفصیل, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے. اچھا وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے, لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں, گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ اکبر, یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے. اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے, ہمیں ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو, ہمارے لیے کیا لائے ہیں, اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے, تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا, شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر, یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے, قیامت قریب آنے والی ہے. اے بندے, جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے. اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے. تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے, تفسیر کبیر میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, کہتے میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. اب دیکھو جن کو سبق لینا ہوتا ہے وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں, عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں. کہتے ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا, وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحمو من یذوب رأس بالہ, لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کاش بات بڑی گہری ہے, سمجھ جائیں اگر ہم. ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا وہ برف کی تو طرح ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا, کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگی. ہمیں تو نہیں پتا نا, پگھل رہا. ہر سانس گزر رہی ہے, ہر دن گزر رہا ہے, یہ برف پگھل رہی ہے. مگر مجھے بتائیے جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو اس سرمایے کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں کچھ کما لوں, ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا. کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا, ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے. امتحان میں کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے, ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے. بلکہ جس دن صبح امتحان اور رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے, قبر کا امتحان نہیں دینا, محشر کا امتحان نہیں دینا, اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں.
ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو. کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے. ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے. نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا. اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا. امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی. یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ منٹ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک. اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے. اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے. اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے. اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ. ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. بیٹھے بیٹھے اتنا آسان، پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا. نہ کریں ایسا. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہے اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے. قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. قرآن کہتا ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تفسیر نور عرفان میں ہے یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا. ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں. حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. آپ کامل ولیہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی. تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی
یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا. تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے, یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے, مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں, اس وقت یہ پھل گر گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں, تسبیح کر رہی ہیں, مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے, ذہن کہیں اور چلا گیا. اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی, یہ جو ذکر کی طرف توجہ تھی, وہ دھیان کہیں چلا گیا. تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے. میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. اول تو عبادت کرنی نہیں ہے, اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے. اور اگر آپ